جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، آپ بستر پر تیار بیٹھے، چاہیے تو یہ کہ آپ مصلی پر ہو اور تہجد سے فارغ ہو، تفصیلی دعائیں مانگ چکے ہو۔ اگر وہ نہیں ہے وِدَ کنڈ زویا اور سخ بویا، یہ نہایت نااہلیت ہے، نہایت بدبختی ہے کہ اذان بھی ہو گئی اور نماز بھی ہو گئی اور جگہ سے ہلا ہی نہیں۔ بخاری شریف جلد اول 153 صفحے پر امام بخاری احادیث لائے، فرمایا کہ جب آدمی سو جاتا ہے، صبح کے وقت داخل ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے، یا عقدو علی قافیت راسکم ثلاث عقد، تمہارے سر اور چہرے پر 3 گرے باندھتا ہے، اور ہر گرہ باندھتے وقت کہتے ہیں علیک لیل طویل فرقچ، رات بڑی پڑی ہے سو جاؤ یار، علیک لیل طویل فرقت، علیک لیل۔ شیطان بے ایمان بھی دم کرنا جانتا ہے، لیکن غلط طریقے کا دم ہے، حرام کاری کا دم ہے، لوگوں کو دین سے اور ایمان سے نکالنے کا غلط دم ہے، کام کر رہا ہے وہ بھی۔ حدیث بخاری و مسلم میں ہے ان استيقظ، اگر یہ جاگ گیا، فانحلت عقدۃ، ایک گرہ کھل گیا، وتوضأ، وضو کرنے گیا، فانحلت عقدۃ، دوسرا گرہ کھل گیا، وذکر اللہ وصلی، فانحلت عقدۃ، نماز شروع کر دی، اللہ کے ذکر و تسبیح میں لگ گیا، تیسرا گرہ بھی کھل گیا، فاصبح نشیطا بسیطا، صبح اٹھے گا بیدار مغز، چاق و چوبند، خوشگوار، سبحان اللہ، صحت اور توانائی سے آراستہ، الحمدللہ۔ اور اگر یہ نہیں اٹھا، اذان بھی ہو گئی تب بھی نہیں اٹھا، وقت نماز بھی گزر گیا پھر بھی نہیں اٹھا، تو وہ گرے آپس میں سخت ہوتے جاتے ہیں، ٹائٹ ہوتے جاتے ہیں، وہ شیطان آ کے دیکھتا ہے کہ میرا پتر تو اسی طرح لیٹا ہوا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس کے کان میں اپنا ذکر دے کر اس پر پیشاب کر دیتا ہے کہ دن بھر یہ میرا پیشاب چاٹتے رہو۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ فجر کے لیے نہ اٹھنے والا کتنا سخت گناہگار ہے اور کتنا سخت نقصان کا مرتکب ہے۔ آپ کو اگر پتہ چل گیا نا کہ بلے نے پیشاب کیا، آپ کہے یہاں تو نماز نہیں ہوتی، آپ کو اگر پتہ چلے کہ آپ کے منہ میں ذرا سی مکھی مچھر، آپ کہیں گے یا اللہ خیر کرے کوئی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر دشمن ہے، نقصان دہ ہے، لیکن شیطان کا اللہ کہتے ہیں انہ لکم عدو مبین، تو بہت بڑا دشمن ہے، اس نے دشمنی کی حد کر دی، گرے باندھے کہ نہ پڑھے نماز، اٹھے نہیں، اور جب دیکھا کہ اس کی تحریک کامیاب ہو گئی تو اس کے کان میں پیشاب کر کے اور اس کو کہا کہ دن بھر خبیث اور نفس کسلان، ڈھیلا ڈالا، ایسا لگے گا جیسے گیدڑوں نے چاٹا ہے۔ تو بھائیوں کو اٹھایا کرو، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، پیکر خلق جمیل، کرم و احسانات کا منبع اور مرکز، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درد و غم سے یہ بیان فرمایا۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، خدایا میری امت جو سویرے کرے اس میں برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بڑے خطرناک آدمی بھی جب میں فجر میں دیکھ لوں بہت خوش ہو جاتا، بڑا کام کیا۔ کہتے آسمانوں سے ایک نور نازل ہوتا ہے دن بھر کی کفالت کے لیے، حفاظت کے لیے، اور وہ اس شخص کے سر پر آتا ہے جو فجر کی نماز میں موجود۔ سبحان اللہ۔
دعاؤں میں کہنا چاہیے کہ اللہ ہماری فجر ضائع نہ فرما، آل و اولاد، اہلیہ، ہماری بھاوج، ہماری بہن، ہماری مائیں، ان سب کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کو خیر کا کلام پہنچائے، ان کو بتانا ہے کہ بہت بڑی زیادتی۔ مومن مسلم جب وقت فجر داخل ہو اس کو بیدار رہنا چاہیے،